السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سابقہ پریزیڈنٹ ہیں یونین ٹی آئی پی کے، ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کے۔ 42 سال کے قریب انہوں نے کام کیا ہے، ملازمت کی ہے، اور 15 دفعہ یہ وہاں کے یونین کے صدر رہے ہیں۔ 3 الیکشن انہوں نے جیتی ہیں تھے، اور انہوں نے مزدوروں کے لیے وہاں پہ بیش بہا قسم کی خدمات انجام دی ہیں۔ ٹی اے پی جو کہ 1952 میں بنی، یعنی پاکستان کے بنتے ہی یہ پہلی ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی جو ہری پور میں لائی گئی۔ کیسے آئی اور اس نے کس حد تک کام کیا؟ آج 70 سال ہو گئے ہیں۔ 70 سال کامیابی سے کام کرتے ہوئے آج اس کی تنزلی کی طرف یہ مائل ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا وجوہات بنی ہیں؟ تو میں منظور احمد صاحب جو کہ وہاں پہ سرکردہ لیڈروں میں رہے ہیں، مینجمنٹ میں رہے ہیں، اور یونین کے صدر بھی رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ٹی آئی پی کے آخر کیا معاملات بنے ہیں، جبکہ وہاں پہ 25,000 سے زائد لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے، اور ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی اور بہت ہی منافع بخش تھی پاکستان کے لیے، اور اس کے باوجود آج کیا وجہ ہے کہ اس کے ٹکڑے اور کرنے کی درپے ہیں کچھ لوگ، تو اور اس کو اگر بچایا جائے تو وہ ہزارے کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتی ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر بھرپور قسم کی روشنی ڈالیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کون صاحب ان کو یہاں پہ لے کے آئے، کس طریقے سے یہاں آئی، اور کس حد تک انہوں نے ترقی کی، اور اس کی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے یہ ایک ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری بنی اور آج بے یار و مددگار کھڑی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب، السلام علیکم۔ السلام سر، ٹاپک تو آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، میں چاہوں گا کہ آج اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ ہمارے ہزارے کی ایک بہت بڑا ایک نام تھا، تو کیا وجہ ہو گیا کہ ایک دم اس طریقے سے، ایک دم تو خیر نہیں، کافی عرصے سے، کافی سالوں سے یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگرچہ کہ ہم اس سے پہلے اقبالیات پر جو ہے ہم گفتگو کرتے رہے، تو لیکن چونکہ میری زندگی جو ہے وہ اب میں 80 سال کے لگ بھگ ہوں جی، اور 80 سال میں سے 42 سال میرے ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان میں گزر رہے ہیں۔ اگرچہ مجھے اس پر بڑا فخر ہے کہ میں نے، اور مجھے بڑا فخر ہے، پراؤڈ ہے، اور میں کہ اس ٹی آئی پی کے سروس کے دوران میں تقریباً 30-35 سال سے اقبالیات پر بھی کام کرتے رہے، کام کر رہا ہوں۔ گڈ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو آپ نے یہ جو ڈائمنشن یا جو پہلو چھیڑا نا، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑا بر وقت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب چونکہ یہ میں زندہ سلامت ہوں، جی جی، اور حقائق سے بھی واقف ہے، اور بلکہ سرکردہ رہے ہیں بیچ میں۔ لیکن ایک بات ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑی واضح ہے کہ میں جو ہے نا معذرت سے، یعنی جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، خصوصی طور پر پولیٹیکل رہے ہیں یا ہیں، کسی کی مدح سرائی یا کسی کو نگیٹ کرنا نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس طرح اسٹیبلٹی دینی ہے ٹی آئی پی کو کسی طریقے سے، یہ دوبارہ آپ نے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ جی ہاں، یعنی جیسے علامہ ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، جی جی جی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ میں یعنی ہول ہارٹڈلی دل سے میری یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو کاوش ہے کسی طریقے سے جو اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں، جی جی، کاش کہ ان کے کانوں تک یہ پہنچ جائے۔ لیکن میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں جو کچھ کہوں گا، ایک ایک لفظ اگر اس میں کسی قسم کی مبالغہ آئی رہی ہو یا کوئی غلط بیانی پر ہو تو مجھے پھانسی پر لٹکا سکتے ہیں، لیکن میری یہ ساری جو گفتگو ہوگی وہ پازیٹیو سائڈ پر ہے کہ بحالی ٹی آئی پی ہونی چاہیے، بالکل، اور یہاں کے جو لوگ ہیں، ہزاروں لوگ جو ان سے منسلک تھے، ان کے تو ڈاکٹر صاحب روزگار کا سبب بنے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ پاکستان بنتے ہی جو ہے یعنی پاکستان کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن یعنی مواصلاتی
ایک جو ضرورتیں ہیں کسی مملکت کے لیے کہ ابتدائی طور پر یہ بڑی شدت سے محسوس بات کی گئی. تو اس پر یہ شروع ہوا کہ بھئی کس طرح سے، تو یہ ہمارے پورے ہزارے کے لیے بڑی ایک خوش قسمتی تھی کہ ایٹ دیٹ ٹائم 1952 میں یہاں ہمارے سردار بہادر خان تھے وزیر مواصلات، اور ڈاکٹر صاحب بلا مبالغہ. سر یہ کون تھے؟ سردار بہادر جو آپ بتا رہے ہیں، میں عوام کی وضاحت کے لیے، مطلب وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے بھائی تھے. اچھا، یہ ابھی وہ فیلڈ مارشل نہیں بنے، اور یہ اس سے بھی 8-10 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ہاں. اچھا. تو یہ اور انہوں نے یعنی پنجاب میں دولتانہ تھا. اچھا. تو یہ بڑی یعنی انہوں نے بڑی کاوش کی، اور انہوں نے کہا کہ میں میرے علاقے کے لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں، میں آپ کو سستی لیبر دوں گا، سستی زمین دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بڑی کاوش تھی. اور یہاں یہ اس ترین فیملی کے بڑے تھے جس میں ایوب خان نے جس طرح ماشاء اللہ آتے ہی بہت سارے ڈیمز بنائے، اور اس طریقے سے ان کے بڑے بھائی نے بھی، ابھی جب یہ فیلڈ مارشل ابھی نہیں بنے، صدر نہیں بنے، تو اس سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ اس انڈسٹری کو یہاں پہ انہوں نے ہری پور کے لوگوں کے لیے 6-7 سال پہلے کوشش کی، اور ان کی کوشش اور کاوشوں سے یہ ہری پور میں منظور ہوئی، یعنی مغربی جرمنی کے تعاون سے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اب اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ دنیا میں 2 طرح کے سسٹم ہیں، ایک ہے برٹش سسٹم اور ایک ہے یہ ملی میٹر سسٹم. تو یہ جو مغربی جرمنی ہے یہ یعنی ملی میٹر سسٹم کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا یہ سن کے، یہ چونکہ ٹیکنالوجی اس کا تعلق ہے کہ دنیا کی سب سے ایکوریسی جو ہے مائکرو میٹر سے بھی نیچے جو ہے نا اگر وہ ہے تو وہ جرمن سسٹم ہے. تو یہ جرمن ماہرین کے جو سیمنز کے تعاون سے اس کا، اور یہ 1952 میں اس کا مارج وجود آیا نا. اچھا. 1952 میں. تو اب 1952 میں جو ٹیکنالوجی تھی، جو کمیونیکیشن کی، جو مواصلات کے حوالے سے جو بڑی ابتدائی، اس کو ہم کہتے تھے F1. ٹھیک ہے. تو یہاں پر، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہاں پر جو ابتدائی جو ہمارا یعنی پر ڈے پر جو تھی مزدوری، وہ ہماری یعنی 25 پیسے پر آور سے لے کے تقریباً یعنی 8 آنے تک جو تھا وہ پر آور ریٹ تھا. اتنا سستا لیبر. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری فیکٹری یہ جو ہے نا، پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیلی فون انڈسٹری کی پاکستان کی جو انتقال ہوئی ہے زمین ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کے نام پر، اچھا، وہ 3605 کنال ہے. 3605 کنال. اچھا. یعنی یہ بنیادی طور پر یہ، اور عموماً جو ریاست جو ہے جب وہ کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے وہ شروع کرتی ہے تو ان کے حوالے سے جو اتنا بڑا جو کھلا ایریا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی ٹائم بھی اس ادارے کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو یہ زمین جو ہے نا اس کے لیے اویلیبل ہو، پہلے وہ کام آ سکے. تو اب خود اندازہ لگائیں کہ وہ یعنی اس 3605 کنالوں پر جو ہے نا اب جو 432 کنال ایریا جو ہے، یعنی یہ میں چونکہ میں وہاں 6 الیکشن لڑے ہیں، 6 الیکشنوں میں سے ڈاکٹر صاحب میں 5 دفعہ جیتا ہوں. سب ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کی جو باؤنڈری وال کے اندر جو وہ 432 کنال جگہ ہے. اچھا. جس میں یہ ورکشاپ اور یہ مختلف جو ہے نا، یعنی کبھی اللہ کرے وہ ٹائم آئے تو میں آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا اس کی. ٹھیک ہے. اور 1952 سے لے کے یہ مرحلہ وار جو مختلف ٹیکنالوجیز کے فیز آئے ہیں. جی جی. کہ جب یہ آخر میں جو لیٹسٹ جو آخر فیز تھا اس کا، اس کو کہتے تھے EWST. اچھا. ٹھیک ہے. یہ جدید ترین جو تھا یہ جرمن سسٹم تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمیونیکیشن کی جو مارکیٹ تھی، اب بنیادی طور پر اس کی جو پروڈکشن تھی سوئچ کی تھی. اچھا. یعنی کمیونیکیشن میں ٹیلی مواصلات میں جو ایکسچینج کا جو بنیادی اکوپمنٹ ہے دیٹ از کالڈ سوئچ. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور وہ سوئچ جو ہے نا وہ پوری ایک لائن کنسیڈر کی جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سن کے یعنی خوش ہوں گے کہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان
صرف پاکستان کی نہیں ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری تھی اچھا کہ جس میں 98% پارٹ خود بناتے تھے، خود بناتی تھی. اچھا زبردست. یعنی یہ جو سب سے جو ہے نا یہ یعنی ہم جو ہے نا 42 قسم کے را مٹیریل استعمال کرتے تھے. 42 ٹائپس کے. اچھا 42 میٹیریل کو ہم کنورٹ کرتے تھے چھوٹے چھوٹے اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ 24 آور چلتی تھی فیکٹری. اچھا اس پروڈکشن کو میٹ کرنے کے لیے. اور یعنی یہاں تک کہ عید والے دن بھی، اچھا یعنی چھٹیوں کے دوران بھی بعض ورکشاپیں ایسی تھی کہ وہ اس قسم کا تھا کہ اگر ان کو بند کیا جائے تو نقصان ہوتا تھا. اچھا ٹھیک. تو 3 شفٹیں چلتی تھی اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1952 سے لے کے آگے تک یعنی میرے حساب سے کم از کم 25,000 فیملی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے رہی. اچھا اچھا. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو ہے نا کہ ہزارے میں میں نے 1960 میں میٹرک کی اور 1961 میں 26 جولائی 1961 کو ٹیلی فون پاکستان میں بھرتی ہوا. اچھا یعنی یہ ساری چیزیں میری آنکھوں دیکھا حال ہے صحیح کہ کہاں ہے بالا کوٹ، صحیح صحیح. بالا کوٹ، ناران، کاغان، مانسیرا، ایبٹ آباد سے ڈیلی 3-4 بسیں جاتی تھیں یہاں سے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اور ہری پور کا اگر آپ پرکار رکھیں اور ہری پور سے 25 میل کے ریڈیس پر آپ لگائیں تو میں کہتا ہوں ہری پور کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے. جو قریب قریب گاؤں تھے نا جیسے درویش ہے، درویش کے کم از کم 300 بندے بھرتی تھے. اچھا سرائے سیلے، اچھا مانکرا، نوننا، اچھا وہ پنیا، کالو پنڈ، پیرا، ٹھیک. اچھا سرائے نعمت خان، مطلب واٹس ایپ جتنے یہ پورے علاقے کے لوگ جو ہے. اور یہاں تک میں کہوں گا کہ ہری پور کی ٹوٹل مارکیٹ میں جو پیسہ جو سرکولیٹ کرتا تھا وہ ٹی آئی پی کی وجہ سے کرتا تھا. اور میرا دعویٰ ہے کہ 1952 سے آن ورڈ جتنی بھی جناب نا اگر تعمیر و ترقی ہوئی ہے نا وہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کی وجہ سے ہوئی. اور اس کے جو پولیٹیکل جو آسپیکٹ تھے وہ یہ تھے کہ یہاں جو لوگ ذہنی اور نفسیاتی طور پر غلام تھے، مجھے یہ جو ہے نا یہ بتاتے ہوئے خدائی کا دکھ آتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ننگے پاؤں لوگ ننگے پاؤں اور سر پر ایک امرود کا ٹوکرا یا لوکاٹ وہ جو اپنا اس کا وہ جناب نا یہ ٹوکرا لے کے سارا دن لوکاٹ ہوتی تھی، شتوت ہوتے تھے، امرود ہوتے تھے، یہی چیزیں اچھا. اور یہ سارا دن میں ان کو نا روپیہ 1.5 مزدوری نہیں ملتی تھی. وہی جب ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان بنی تو جناب نا ہر گاؤں میں جو ہے نا ایک روزگار کا ذریعہ پیدا ہو. تو اس کے نتیجے میں جو ہے ایک جو ہمارے نزدیک پازیٹیو ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا الیکٹیبل، یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یار یہ کہاں سے یہ ہمارے لیے مصیبت آ گئی. اچھا. اور پہلی دفعہ ہم یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو یعنی نام نہاد جو جاگیر دار طبقہ ہے نا ان کے لیے تکلیف ہو گئی. اچھا. اور اس ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے نا وہ بیداری آئی. لوگوں کا شعور آیا، پیسہ آیا، ان کے حالات بہتر ہوئے. اور قطع نظر اس کے پارٹیوں کے میں نے پہلے بات کی کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ یہاں اشتمال اراضی ہوا جی جی تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے یہ درویش گاؤں میں آئے. اچھا. یعنی یہاں پر اتنی جو ہے نا وہ اپ رائزنگ ہوئی کہ جناب نا یہاں تک پوزیشن آئی کہ جناب نا. اور یہ جب بھٹو صاحب آئے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ خانپور کے جو راجے ہیں کہ جب بھٹو صاحب نے ادھر تقریر کرنی تھی وہاں پریزیڈنٹ تھا ایک عبدالستار وکیل تھا. تو انداز لگاؤ کہ یہ راجگان نے پورے خانپور کا پانی بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو یہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان ایک نہ سیاسی طور پر نہ بیدار ہے روزگار کے ساتھ ساتھ نا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم 98% پارٹ جو ہے مطلب ایڈڈ ویلیو مطلب را مٹیریل کو ہم نا یعنی ویلیو ایڈ کر کے اس کو اس قابل کرتے تھے کہ وہ آگے اچھا. اور نتیجہ یہ تھا کہ ہم بین الاقوامی مارکیٹ میں ہم کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر یہ سیمنز جو ہے اگر وہ کہتا تھا کہ ہم آپ کو 10,000 میں سوئچ دیں گے تو ٹیلی فون انڈسٹری پاکستان کہتی تھی ہم آپ کو 6,000 میں دیں گے. اب یہ جو اپنا الکاٹل ہے جی
یہ اپنا ترکی کی ہے، جی جی، اچھا چائنیز جو ہیں یہ، تو ان کے رستے میں جو ہے نا سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی مارکیٹ کی وہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کی تھی. اچھا ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز جب یہ پاکستان کی مارکیٹ کھلی اور تقریباً 10 لاکھ پر لائن 10 لاکھ لائنیں پر ایئر جب ڈیمانڈ آئی تو یہ ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمیں مارکیٹ میں حصہ دو. جو حالات ایسے بنے کہ جناب نا یہ سیمنز چاہتی تھی ہمیں بھی موقع ملے، چائنیز کمپنی وہ بھی ہمیں کہتے تھے، ترکی والے جو وہ بھی کہتے تھے، ایران والے وہ بھی کہتے تھے، لیکن ان سب کے رستے میں جو رکاوٹ جو تھی وہ کون تھی؟ ٹی آئی پی. اب ایک بات، ایک پہلو اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت جو ہے نا اس پر بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اپرنٹسشپ کا، کہ جہاں پر یعنی ہمارا جو یعنی ٹریننگ شاپ تھی وہ بھی انڈر دی سپریم جرمن، ہمارا ایک انچارج تھا مسٹر کیپکے. ٹھیک ہے، تو باقاعدہ جرمنوں نے یہاں ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کے اندر یعنی ٹول میکر، فٹر، ڈائی میکر، ڈراٹس مین، مکینک، یعنی یہ مختلف جو شعبے تھے ان کے لیے انہوں نے 3 سال کا کورس جو تھا وہ کیا تھا. اور جو کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ان سب سے زیادہ جو تھا نا، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس ادارے سے کوالیفائڈ لوگ جو تھے، ڈائی میکر، ٹول میکر، الیکٹرو میکر، وہ مختلف آج بھی بعض جگہوں پر بڑے بڑے وہ عہدوں پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے یہ مت کامرا ہے، اسٹیل مل ہے، یہ اپنے کوہٹا ہے، ٹیسلا والے ہیں، ٹیکسلا جو ہے، ایچ ایم سی ہیوی انڈسٹری وغیرہ، یہاں انہوں نے کام کیا. تو ایک اور پہلو ڈاکٹر صاحب مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک سوئچ جو ہے اس کی ٹوٹل لاگت، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور جب میں نے یہ پہلے میں آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر بھی مبالغہ بازی ہو، وہ جھوٹ ہو تو مجھے پنشمنٹ کرو. میں ایک ذمہ دار، میں چونکہ وہ رہا ہوں، تو ہماری جو کاسٹ تھی اس میں ہمارے ویجز، سیلری، بونس، ہسپتال، ہاسپٹیلٹی اور ساری چیزیں شامل کر کے سب چیزیں شامل کر کے وہ ایک سوئچ کی قیمت آتی تھی 6,000 روپیہ. جبکہ ٹی این ٹی ود پروفٹ مطلب 6,000 روپے ٹوٹل ہماری لاگت تھی. جبکہ جو ٹی این ٹی تھی، ہمارا جو گاہک تھا جس کو ہم آگے دیتے تھے، وہ ٹی این ٹی یا پی ٹی سی ایل، وہ 60,000 میں دیتا تھا. 60,000 میں؟ یعنی اب نفع کا اندازہ لگاؤ کہ ہماری اگر بیلنس شیٹ اگر 2 ارب روپیہ بنتی تھی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ دیٹ واز 20 بلین. ٹھیک ہے، اور اس ہمارے 2 ارب میں ساری چیزیں شامل تھی، ہمارا اسپتال، سکول، کالج، سارا ہمارا اسٹیٹ آفس، ہماری کالونی، ہمارا بجلی، ساری چیزیں وغیرہ. بلکہ یہاں تک کہ جب بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب یہ کالج ڈیولپ ہوا، یہاں پاکستان کا سب سے بڑا ٹریننگ کالج جو یہ کمیونیکیشن کا کالج بھی بعد میں بنا. ٹھیک ہے، جس کو میں یہ بتاتی ہوں کہ ان کی اپنی زمین جو ہے ٹوٹل 195 کلال تھی. یہ میں اس لیے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ ہماری گفتگو جو ہے کوئی ذمہ دار آدمی سن لے. ٹھیک ہے، تو آگے آپ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سچائی کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں 6,000 اور کہاں 60,000، یعنی اور پھر ہم یہ 60,000 کا زر مبادلہ دے کے، مقصد کہنے کا ہے کہ اگر ہم نے یعنی 10 لاکھ لائنیں تیار کی ہیں، 10 لاکھ سوئچ تیار کی ہیں، لیکن 2 لاکھ مزید چاہیے، تو حکومت پاکستان وہ 2 لاکھ سوئچ جو تھی وہ 60,000 پر سوئچ زر مبادلہ دے کے منگاتی تھی. یعنی اتنا بڑا جو یعنی یہ جو ہم جو بتا دوں، اور یہ ٹی آئی پی کی وجہ سے ٹی این ٹی، پی ٹی سی ایل، پی ٹی اے، پی ٹی این بنی ہے. اسی کے ساتھ ہی بحالی ٹی آئی پی ہری پور ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا. دوسرا حصے کے لیے جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ.